اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے مرزائیت سے نفرت کے اسباب اور مرزا قادیانی کے متضاد اقوال۔ نفرت کی سب سے اہم وجہ وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر مسلمانوں کی نفرت کی انتہا اس وجہ سے بھی ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے تحفہ قیصریہ صفحہ نمبر 1211، خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 263 اور 264 پر ایک تحریر لکھا ہے۔ وہ تحریر یہ ہے، مرزا قادیانی لکھتا ہے، سو خدا تعالیٰ نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گورنمنٹ کی جیسا کہ یہ گورنمنٹ برطانیہ ہے، اس میں خصوصاً برطانیہ کا ذکر ہے، سچی اطاعت کی جائے اور سچی شکر گزاری کی جائے، سو میں اور میری جماعت اس اصول کے پابند ہیں۔ چنانچہ میں نے اس مسئلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے بہت سی کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں تالیف کی اور ان میں تفصیل سے لکھا کہ کیوں کر مسلمان برٹش انڈیا اس گورنمنٹ برطانیہ کے نیچے آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں اور کیوں کر آزادی سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے پر قادر ہے اور تمام فرائض منصب بھی بے روک ٹوک بجا لاتے ہیں، پھر اس مبارک اور امن بخشش گورنمنٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جہاد کا دل میں لانا کس قدر ظلم اور بغاوت ہے۔ اس میں جہاد کا انکار کیا گیا ہے کہ اس میں کیوں ہم جو ہے جہاد کریں، اور جہاد جو ہے ایک ظلم ہے اور گورنمنٹ سے بغاوت ہے۔ یہ کتابیں ہزارہا روپے کی خرچ سے طبع کرائی گئی اور پھر اسلامی ممالک میں شائع کی گئی۔ تو اس میں آخر میں ایک تحریر ہے، اس میں آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں خصوصاً میری وہ مقدس جماعت جو ہے اس میں شامل ہے جو میری اور برطانیہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس جماعت کو انہوں نے فوج کے وفاداری کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ مسلمانوں کی نظر میں انگریز، مسلمان گورنمنٹ برطانیہ کے اس موجودہ خیالات و حالات کی بنا پر خدا تعالیٰ کا دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، قرآن شریف کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن جانتے ہیں۔ انگریز جو ہے مسلمان کا بھی دشمن ہے، خدا کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان کو اس کی وفادار فوج بنانا چاہتا ہے جس کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہو۔ ان حالات میں مسلمان کیوں مرزائیت سے نفرت نہ کرے؟ اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ انگریز کی غلامی اختیار کرو، آپ انگریز کی جو ہے وہ فوج بن جائے، ان کی اطاعت کرے، ان کی حکمرانی جو ہے مانے، ان کا حکم مانے، تو یہ ہمارے لیے یقیناً بہت جو ہے وہ تباہی کی بات ہوگی۔ اور مرزا غلام یہ چاہتا بھی تھا کہ مسلمان، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہمارے نوجوان بھائیوں کو اور نوجوان بہنوں کو انہوں نے خصوصاً ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اس کتاب میں یہ جو ہے قادیانیت ایک فتنہ، شاہد حمید نے لکھا ہے۔ یہاں پر اس نے ڈاکٹر سر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے، راقم الحروف مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے ایک رائے ہے، انہوں نے ایک مرتبہ سر اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، ایک مرتبہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ علامہ اقبال سے ملے اور ان سے میں نے سوال کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر سر اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب، نوجوان طبقہ کیوں مرزائیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے؟ تو علامہ اقبال نے فرمانے لگے، مولوی صاحب روٹی کے باعث ادھر جھک جاتے ہیں، کہ روٹی کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت تو بہت غربت تھی، آج کل تو الحمدللہ غربت نہیں ہے لیکن کم ہے، لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ روٹی کی وجہ سے نوجوان جو ہے لڑکیاں اور نوجوان لڑکے وہ قادیانی کے سامنے جھک جاتے ہیں رزق کی وجہ سے۔ تیسرا سبب یہ، یہاں پر پہلا سبب جو ہے یہ برطانیہ کی گورنمنٹ کے سامنے جھک جانا، ان کی وفاداری کرنا،
اور یہ پہلا والا سبب جو ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ کتاب میں جو پہلا سبب ہے وہ انگریز کے سامنے جھک جانا ہے۔ دوسرا سبب جو کتاب میں ہے خدا تعالیٰ کی توہین، یعنی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ۔ ایک طرف تو مرزا غلام احمد قادیانی خدا تعالیٰ کا رسول ہونے کا مدعی ہے، اپنے کتاب میں کہتا ہے، اس کا کتاب کون سا ہے؟ دافع البلا صفحہ نمبر 11، خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231 میں لکھتا ہے، سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، پھر مدینہ طیبہ گئے تھے، نعوذ باللہ اعوذ باللہ نقل کفر نباشد، وہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس وجہ سے کہ قادیانی ایک بہت غلیظ آدمی تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، انہوں نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اور دوسری طرف خود خدا ہونے کا مدعی ہے، کیا کبھی کسی نبی نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے؟ اور یا یہ دعویٰ نمرود اور فرعون جیسا نہیں ہے؟ مرزا کی عبارت ملاحظہ ہوں۔ آخر میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں، کہ مجھے میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور مجھے یقین بھی ہو گیا کہ میں وہی ہوں، یعنی میں خود ہی خدا ہوں۔ یہ اس کے اقوال میں تضاد اس لیے ہیں کہ پہلے یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، پھر یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، پھر مجھے کشف میں دکھایا گیا۔ آپ کو کشف کس نے دکھایا؟ آپ کو کشف کس نے دکھایا؟ اور کشف آپ کو دکھایا گیا کیسے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے مرزائیت سے جو نفرت کی سبب ہے اور اسباب جو ہیں اور متضاد اقوال جو ہے، اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال میں تضاد ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں وہ ہوں۔ اس وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے مسلمان بے انتہائی نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے جانیں بھی اس کی نفرت میں جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں۔ تیسرا سبب، خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ۔ اب یہاں پر ایک اور قول آ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا باپ ہوں۔ اب یہاں اقوال کے تضاد دے کے کبھی کہتا ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں خود خدا ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ میں خدا کا باپ ہوں، اعوذ باللہ نقل کفر نباشد۔ تو اس لیے تیسرا سبب یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعُلَا كَأَنَّ اللَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ۔ تو یہ اب یہاں پر انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ، خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ چوتھا سبب، خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ، انت منی بمنزلت اولادی، کہ آپ میرے اولاد کے جگہ پر ہو۔ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے۔ یہ خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 456 میں یہ بات موجود ہے۔ اور خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ جو ہے یہ ضمیمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 85 اور خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 712 میں یہ بات موجود ہے۔ پانچواں سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید تھا، اس کا نام اکمل تھا، اس نے یہ اشعار کہے تھے۔ وہ اشعار یہ ہیں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، یہ اکمل نے لکھے ہیں، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ اخبار بدر نمبر 43 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 25 اکتوبر 1902 میں یہ اشعار شائع ہوئے تھے۔ تو اس اشعار میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ آخری جو فقرہ ہے اس میں کہا ہے کہ اگر کسی نے محمد دیکھنا ہو اکمل تو وہ غلام احمد کو جو ہے وہ قادیان میں دیکھیں۔ چھٹا سبب، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی توہین ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ میری اس دعویٰ کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے لیے نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہے اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسرے حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140
اعجاز احمدی صفحہ نمبر 30 اور حاشیہ خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 51 میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ اب ایک اور شخص ہے مسلمانوں کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود کے فتوے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے مسلمانوں کے خلاف جو فتوے دیے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، کسی مسلمان کا جنازہ مت پڑھو۔ کیوں؟ قرآن شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بظاہر ایمان لے آیا ہے لیکن حقیقی طور پر اس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جائز نہیں ہے۔ پھر غیر احمدی کی جنازہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ انوار خلافت صفحہ نمبر 96 میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ مسلمانوں سے رشتے ناطے جائز نہیں۔ وہ تو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں تو وہ مسلمان نہیں کہتے۔ غیر احمدیوں کو لڑکی دینے سے بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور علاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز نہیں ہے، وہ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جائز نہیں ہے، لیکن ہماری جو بات ہے وہ صحیح ہے اور ان کی جو بات ہے وہ غلط ہے۔ لڑکیاں چونکہ طبعاً کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہے اس کے خیالات اور اعتقادات کو اختیار کر لیتی ہے اور اس طرح اپنے دین کو تباہ کر لیتی ہے۔ برکات خلافت صفحہ نمبر 73، مصنف مرزا بشیر الدین محمود۔ یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ جو لڑکی جس گھر میں جاتی ہے تو وہ ان کے اعتقادات اور ان کے اختیارات جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے، اس لیے احمدیوں کا جو ہے غیر احمدیوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں جبکہ ہم غیر احمدی ہیں، کیونکہ ہم قادیانی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری بات، غیر احمدی کے پیچھے نماز جائز نہیں، ان کی بھی اپنی نماز ہوتی ہے، اپنا قرآن ہے، اپنا مسجد ہے۔ باہر سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔ انوار خلافت صفحہ نمبر 89 میں یہ انوار خلافت صفحہ نمبر 89 میں یہ بات لکھی ہے کہ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، پھر لکھا ہے جائز نہیں، پھر لکھا ہے جائز نہیں، کہ مسلمانوں کے پیچھے نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں غیر احمدی کہتے ہیں اور وہ جو ہے احمدی فرقہ ہے۔ غیر احمدی ہندو اور عیسائیوں کی طرح کافر ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر اور ایک بات بھی سامنے آ گئی۔ یہ بات انہوں نے ملائکۃ اللہ صفحہ نمبر 46 میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے، بشیر الدین نے۔ عبارت یہ ہے، جو شخص غیر احمدی کو رشتہ دیتا ہے وہ یقیناً حضرت مسیح موعود کو نہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے، کیونکہ غیر احمدیوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہندو یا عیسائی کو اپنے لڑکی دے، ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو، مگر اس معاملے میں وہ تم سے اچھے رہیں کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں دیتے، مگر تم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔ یہ یہاں پر لکھا ہے کہ مسلمان جو ہے ہندو اور عیسائیوں کی طرح کافر ہیں اور احمدی جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ نمبر 5، تمام اہل اسلام کافر خارج از دائرہ اسلام ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے آ گئی۔ سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے عقائد ہیں۔ آئین صداقت صفحہ نمبر 35 میں یہ بات لکھی ہے۔ نمبر 6، غیر احمدی کے بچے کا بھی جنازہ مت پڑھو۔ غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہوا، اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ انوار خلافت صفحہ نمبر 93 میں یہ بات لکھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 85، خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 میں یہ بات یہاں پر دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بزبان مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، آپ سے میں نے بھی پہلے بھی یہ کہا تھا کہ مرزا یہ سبق ہم انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو یہ بات کی ہے
کہ ہم مرزا قادیانی سے اس لیے نفرت کرتے ہیں، اور کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سبب یہ ہے، بات نہیں ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ انگریز کی تابعداری کرو، اور جہاد جو ہے وہ ایک ظلم ہے اور بغاوت ہے، اس لیے جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، اور تیسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا باپ ہوں، اور چوتھا سبب یہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوں۔ پہلا اور دوسرا سبب جو ہے یہ اقوال کے اعتبار سے ہیں۔ یہ یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی مرزائیت سے نفرت کے اسباب، یہ دو سبب جو ہے یہ نفرت کے اسباب ہیں، اور متضاد اقوال جو ہے وہ یہ 2 3 4 ہیں، کہ پہلے کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، پھر کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، کہ میں خدا کا باپ ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یہ 3 اقوال جو ہیں اس میں تضاد ہیں، تو اس لیے یہ منافق ہے، منافق اعلیٰ ہے، یہ جہنم کے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس قادیانی کے لیے کون سا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ 5واں سبب جو ہے پھر یہاں پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور 6واں سبب جو ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی توہین کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مرزا بشیر الدین نے یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے متعلق فتوے دیے ہیں، اور وہ فتوے جو ہے کسی مسلمان کا جنازہ مت پڑھو، مسلمانوں سے رشتے ناجائز ہیں، غیر احمدی کے پیچھے نماز جائز نہیں، غیر احمدی ہندو اور عیسائیوں کی طرح کافر ہے، تمام اہل اسلام کافر از دائرہ اسلام ہیں، کافر خارج از دائرہ اسلام ہیں، اور غیر احمدی کا بچے کا بھی جنازہ مت پڑھو۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بزبان مرزا غلام احمد قادیانی۔ آج کل جو ہے مرزا غلام ہمارے جو کالجز اور یونیورسٹی ہے، یقیناً بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، نہیں کہنا چاہیے لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے مدارس جو ہے، چاہے چھوٹے مدارس ہو یا بڑے مدارس ہو، الحمدللہ اس میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جو کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں، خصوصاً یونیورسٹیاں جو ہیں، ہمارے بڑے بڑے یونیورسٹیاں جو ہیں اس میں یہ واردات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے پچھلے دنوں بھی ہمارے عبداللہ خان یونیورسٹی میں کسی پروفیسر لڑکی نے جو ہے، ایک لڑکا ہے، انہوں نے گستاخی کی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ ہم ایک مسلمان ہے، اور پھر مسلمان اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو اس طرح کے واردات ہمارے ملک میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہوتے ہی نہیں، اور اگر ہو بھی جاتے تو ایسے لوگوں کو پھر کھلے عام جو ہے سر عام سزا دینی چاہیے، کیونکہ سارے فتاوی جات ان سے جو ہے بڑے پڑے ہوئے ہیں، فتح محمودیہ، فتاوی اس طرح، فتاوی قاسمیہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، سارے فتاوی جو ہیں اس سے بڑے پڑے ہوئے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کریں، یا تو اس کا سر جو ہے وہ اڑانا چاہیے یا انہیں سزائے موت دینی چاہیے، بس ختم بات ختم۔